دوستو آج کی کہانی ہے ایک ایسے غریب ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والے نوجوان کی جسے ایک دن رب نے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے سلطان غیاث الدین تغلق کے دور کا، جب ہندوستان اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھا۔ اسی دور میں ایک نیک دل بیوہ عورت دلی کے قریب ایک بستی میں رہتی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی مگر عبادت گزار اور صابرہ خاتون تھی۔ اس کے دو بچے تھے، ایک بیٹا حسن اور ایک نابینا بیٹی۔ حسن صرف 15 برس کا نوجوان تھا مگر صبح سے شام تک مزدوری کر کر اپنی ماں اور بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ قسمت نے سخت امتحان لیا۔ پورا دن گزر گیا مگر حسن کو کوئی مزدوری نہ ملی۔ گھر آیا تو ماں اور بہن 3 دن سے بھوکی تھی۔ غربت کی شدت، سردی کا موسم اور خالی چولہا، یہ منظر دیکھ کر حسن کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نیک ماں نے اسے تسلی دی مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ گھر میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ سر چھپانے کو کمبل۔ انہی دنوں حسن کی بہن بیمار ہوئی اور چند دنوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پڑوسیوں نے مل جل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب حسن اور اس کی ماں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ فاقے اور سردی نے ان کی کمر کو توڑ دیا۔ ایسے میں حسن نے سنا کہ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ میں لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اور ان کے فیض سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حسن نے بھی ارادہ کیا کہ وہ وہاں جا کر دعا کروائے گا، شاید اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے۔ ایک دن جب وہ دہلی پہنچا اور خانگاہ شریف کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اسی وقت شہزادہ محمد تغلق وہاں سے نکل رہا تھا اور اندر سے خواجہ صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ ایک سلطان گیا اور دوسرا آ گیا۔ یہ سن کر خادم حیران ہوا۔ حضرت نے فرمایا، باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے اندر بلا لاؤ۔ خادم باہر آیا تو دیکھا کہ ایک غریب نوجوان کھڑا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے پر بھوک کے آثار۔ واپس جا کر عرض کی، حضور باہر کوئی بادشاہ نہیں، ایک غریب حال لڑکا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مسکرائے اور فرمایا، ہاں وہی تو آنے والا بادشاہ ہے، جاؤ اسے اندر لے آؤ۔ جب حسن اندر داخل ہوا تو حضرت نے فرمایا، آؤ بادشاہ سلامت، بیٹھو۔ یہ سن کر حسن گھبرا گیا، قدموں میں گر کر عرض کیا، حضور میں تو ایک غریب مزدور ہوں، دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں، میں تو صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خادم سے فرمایا، اس نوجوان کے لیے کھانا لاؤ۔ خادم بولا، حضور آج مہمانوں کا کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، میرے افطار کا کھانا لے آؤ۔ جب کھانا آیا تو آپ نے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انگلی کے سرے پر رکھا اور حسن کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ وہ تاج ہے جو ایک دن تیری محنت اور صبر کے بعد تیرے سر پر رکھا جائے گا۔ پھر باقی کھانا بھی اسے دے دیا اور دعا فرمائی، اللہ تجھے عزت دے، رزق دے اور تیرا حال بادشاہوں جیسا کر دے۔ یہ سن کر حسن حیران بھی ہوا اور کچھ بھی نہ سمجھ سکا مگر دل میں امید کی ایک روشنی ضرور جاگی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ سے واپسی آنے کے بعد حسن کئی دن تک حیرت میں گم رہا۔ وہ سوچتا رہا، آخر حضرت نے مجھے بادشاہ کیوں کہا؟ میں تو ایک مزدور ہوں، نہ مال، نہ لباس اور نہ ہی رہائش۔ لیکن اس کے دل میں ایک نیا یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ اگر چاہے تو ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، غربت اور فاقوں نے زندگی مشکل کر دی۔ تب ہی حسن نے دلی سے کچھ فاصلے پر ایک گنگو بہمن نامی برہم کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ گنگو ستاروں کا علم جانتا تھا اور اس کا شباہ شہزادہ محمد تغلق کے قریبی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ اسے گنگو بہمن نجومی کہا کرتے تھے۔ حسن تندرست اور محنتی نوجوان تھا، اسی لیے گنگو بہمن نے اسے اپنی ایک بنجر زمین آباد کرنے کے لیے بیچ دیا۔ اسے 2 مزدور اور بیلوں کی ایک جوڑی دی اور حکم دیا، یہ زمین ہموار کرو، اس پر ہل چلاؤ اور کھیتی باڑی کے قابل بناؤ۔ حسن نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ وہ صبح سویرے مزدوروں کے ساتھ نکلتا اور شام تک زمین جوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ہل چلا رہا تھا تو اچانک ہل زمین میں پھنس گیا۔ کتنا ہی زور لگایا مگر ہل آگے نہ بڑھا۔
حسن نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہلکی نوک کسی زنجیر سے اٹکی ہوئی ہے۔ زمین کھود کر دیکھا تو زنجیر ایک بڑے مٹی کے برتن سے بندھی ہوئی تھی۔ حسن نے مٹی ہٹا کر برتن نکالا اور جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ برتن سونے کے سکوں اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خزانہ سلطان علاء الدین خلجی کے دور کا تھا، جو کئی سالوں سے زمین کے نیچے دفن تھا۔ حسن چاہتا تو یہ سارا خزانہ اپنے پاس رکھ لیتا، مگر اس نے فوراً سوچا یہ زمین تو میرے مالک کی ہے، اس میں سے نکلی ہوئی دولت بھی اس کی امانت ہے۔ امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تمام خزانہ ایک چادر میں باندھا اور سیدھا گنگو بہمن کے گھر جا پہنچا۔ خزانہ اس کے قدموں میں رکھا اور بولا، یہ آپ کی زمین سے نکلا ہے، اس لیے یہ سب آپ کا حق ہے۔ گنگو بہمن اس کی سچائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا دنیا میں ایسے ایماندار لوگ اب کہاں ملتے ہیں۔ اگلے دن وہ سیدھا شہزادہ محمد تغلق کے دربار گیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ شہزادہ بھی حیران رہ گیا کہ ایک غریب مزدور اتنا سچا کیسے ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے فوراً حکم دیا کہ حسن کو دربار میں بلایا جائے۔ جب حسن شہزادے کے سامنے آیا تو شہزادہ اس کے انداز، سادہ لباس اور گفتگو سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنے والد سلطان غیاث الدین تغلق سے حسن کی تعریف کی اور اس کی ایمانداری کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے بھی خوش ہو کر حسن کو انعام دیا اور دربار کے امیروں میں شامل کر لیا۔ اب ایک مزدور سلطنت کے خاص لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حسن اب دلی کے شاہی دربار میں ایک ایماندار امیر کے طور پر جانا جانے لگا۔ ایک دن گنگو بہمن نے حسن کو بلایا۔ وہ خوش تھا کہ اس کے دیے ہوئے کام سے حسن کو عزت ملی۔ اس نے حسن کا زاچہ جنم پتری نکالی اور غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ حسن نے پوچھا، کیا بات ہے گنگو صاحب؟ گنگو بہمن بولا، حسن تمہاری قسمت بتاتی ہے کہ تم ایک دن بہت بڑے بادشاہ بنو گے، ایسا رتبہ پاؤ گے جس کی کوئی مثال نہیں۔ حسن مسکرا کر بولا، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میرے لیے بادشاہت یہ کیسے ممکن ہے؟ گنگو نے کہا، ممکن ہے، کیونکہ قسمت کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب اللہ تمہیں بادشاہ بنائے تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی لکھنا، تاکہ دنیا ہمیشہ مجھے تمہارے ساتھ یاد رکھے، اور جب تمہیں اختیار ملے تو میرے خاندان کو ہمیشہ خزانچی کے منصب پر رکھنا۔ حسن نے سر جھکا کر وعدہ کر لیا۔ کچھ برس بعد سلطان محمد تغلق نے اپنے دارالحکومت کو دہلی سے دولت آباد دیوگڑھ منتقل کیا۔ حسن بھی وہاں جا بسا۔ اللہ کی مشیت سے حالات بدلے۔ دکن کے امرا نے محمد تغلق کے ظلم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی اور حسن کو اپنا سردار بنا لیا۔ حسن نے بہادری سے جنگ لڑی اور شاہی فوجوں کو ایک کے بعد ایک شکست دی۔ 1347 میں اس نے دکن کی سلطنت کو آزاد کر کے خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ اس نے گلبرگہ کو دارالحکومت بنایا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنے نام کے ساتھ لکھا، علاء الدین حسن گنگو بہمنی، جو گنگو بہمن کے نام کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جگہ مل گئی، اور اس کی اولاد کو بھی بادشاہ کے حکم کے مطابق خزانچی مقرر کیا گیا۔ علاء الدین حسن گنگو بہمنی اکثر کہا کرتے تھے، مجھے بادشاہت میری محنت سے نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دعا سے ملی ہے۔ اگر وہ دعا نہ ہوتی تو میں آج بھی ایک مفلس مزدور ہوتا۔ 1358 میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی اولاد نے 200 سال تک دکن پر حکومت کی۔ کہ سلطنت علم، انصاف اور عدل و انصاف کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک ایمانداری، صبر اور یقین کی کہانی، ایک عام انسان کے بادشاہ بننے کی کہانی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور یقین اللہ پر ہو تو فقیر سے بھی بادشاہ بننا ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔